हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। 15 जून बरोज़ बुध मेरे पास इंतहाई अहम एक अफसोसनाक खबर है और वो दुबई से उसका ताल्लुक है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साबिक़ सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में इस खबर को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस खबर ने पाकिस्तान की फ़ौज में किस किस्म की हलचल मचा दी है और पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान DGISPR ने क्या बयान दिया है और उनका क्या कहना है, और दूसरी तरफ लंदन से क्या खबरें आ रही हैं। इस अहम खबर के बदले में क्या मांगा जा रहा है और क्या कोशिश की जा रही है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको उस अहम खबर से आगाह करना है जो दुबई से मिली है, और उसके मुताबिक जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हालत इंतहाई नाजुक है और वो मौत के दहाने पर खड़े हैं। उनको उनके ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि वेंटिलेटर से उतार लिया गया है और डॉक्टर्स को परमिशन भी दे दी गई है कि उनको वेंटिलेटर से उतार दिया जाए, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना इनकी मौत से किसी किस्म का कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहते और उनकी ये ख्वाहिश है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी अयाम, चाहे वो बेहोशी की हालत में हो या फिर मौत के करीब से करीब तर होने के हालत में, उनका जस्ते खाकी जाने से पहले उनके अहले खाना का ये कहना है कि उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें अपने वतन की मट्टी पर ले सकें। ये है एक ऐसे शख्स की ख्वाहिश कि जिसको आमर भी कहा जाता है, डिक्टेटर भी कहा जाता है और जिसकी मुखालफत भी की जाती रही है। और एक इस किस्म के जज ने कि जिसके बारे में इंतहाई अफसोसनाक बात की गई, और वो ये थी कि उसने ये फैसला दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को डी चौक में फांसी पर लटकाया जाए और इस्लामाबाद की सड़कों पर उनकी लाश को घसीटा जाए। इंतहाई अफसोसनाक फैसला था। उस वक्त भी फौज का शदीद रद्द अमल जो है इस फैसले पर आया और सेठ वकार नामी जज को, जो कि अब वफात पा चुके हैं, ये दिन देखना नसीब ना हुआ कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लाश को इस्लामाबाद की सड़कों पर घिसटता हुआ देखे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक फैसला था जो उन्होंने दिया, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी के मुकदमात हैं, आइन को तोड़ने के मुकदमात हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो लोग टेलीविज़न स्क्रीनों पर बैठकर पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को ठोकरें मारने की बात करते हैं, पाकिस्तान की मुकद्दस फौज को जिसने लातदाद कुर्बानियाँ दी हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको तो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरजमान कर दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो भारत के जर्नैलों की आंखों में आंखें डालकर और भारत के मुबस्सरों, तबसरा नगारों, जर्नलिस्टों को तुर्की ब तुर्की अपने वतन के बारे में जवाब देकर अपना एक ऐसा मुकाम पैदा कर चुका है। बेशक जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आप डिक्टेटर कह सकते हैं, लेकिन हुब्बुल वतनी का जज्बा भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जो कि पाकिस्तान की फौज के एक जर्नैल में होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान की फौज ने ये अंदिया दे दिया है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक, मुसद्दका इतलात के मुताबिक दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहे हैं, और उनको जो बीमारी है वो लाखों में एक शख्स को होती है और इस बीमारी का इलाज अब मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये फैसला किया जाना बाकी है कि उनके जस्दे खाकी को पाकिस्तान किस तरह से लाया जाए और उनका जनाजा कहाँ और कैसे पढ़ाया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान की फौज के तर्जमान ने, यानी जिनको DGISPR कहा जाता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया
کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی فوج کے چیف کے جنازے کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، اور وہ پورے اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد پرویز مشرف کی میت کو دفنانے کے انتظامات کرنے میں مشغول ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ فوج کی زبان سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو پورے اعزاز، پورے پروٹوکول اور گارڈ آف آنر کے ساتھ پاکستان میں دفنایا جائے گا، اور ان کے جسد خاکی کو یا جس طرح بھی وہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو پاکستان لانے کے لیے وہی انتظام کیے جائیں گے جو پاکستان کی فوج کے سربراہ کے شایان شان ہیں۔ لیکن ناظرین، بحیثیت تبصرہ نگار، بحیثیت مبصر، بحیثیت تجزیہ نگار، میں یہاں اس بات کا بھی خیال سمجھتا ہوں، ضروری ہے میں اظہار خیال کروں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ فوج نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کے ایک ایسے بڑے سیاستدان کو جس کا تیسری دنیا میں ایک بڑا نام تھا، بلکہ عالمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا، کس طرح رات کی خاموشی میں ٹھوکریں مار کر ہلاک کر دیا گیا، مبینہ طور پر ان کے جسد خاکی کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور رات کی تاریخی میں ہی ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں ان کی لاش کو لے جا کر اس امام مسجد کے سامنے کھڑا رکھ دیا گیا، جس کو کئی روز سے کسی کمرے میں محبوس کر کے رکھا گیا تھا، اور اس بے حرمتی کے ساتھ پاکستان کے اس سیاسی لیڈر کی جو ہے وہ تدفین کی گئی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح کیا گیا، اور جیسا کہ یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی جنرل پرویز مشرف کا یا ان کے کسی ساتھیوں کا یا ان کے کسی ایسے گروہ کا ہاتھ تھا جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ساری سیاستدانوں کے ساتھ تو بے حرمتی کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے جنازوں کو دفناتے وقت ان کو رات کی تاریخیوں میں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن اپنے چیف کے ساتھ جو ہے وہ عزت و احترام کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال پاکستان کی فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا جو کہنا ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور کسی سیاستدان کی یا کسی حکمران کی یہ جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے بات کرے اور اپنی کوئی رائے کا اظہار کر سکے۔ دوسری طرف ناظرین، سب سے بڑی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اب میاں بیمار شریف، میاں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں جائے گا، اب وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق تو ایک این آر او بھی مانگا جا رہا ہے، اور وہ این آر او یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کو باہمی رضامندی سے دفنانا چاہتے ہیں تو میاں بیمار شریف کو بھی پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، ان کی تقریروں سے پابندی ہٹائی جائے، اور جس طرح سے دوسرے لوگ جو ہیں، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ کل قومی اسمبلی کے فلور پہ میاں جاوید لطیف، جن کو میں عرف عام میں امی والا کہتا ہوں، انہوں نے بھی ایک ایسا مطالبہ کیا کہ میاں بیمار شریف کی تقاریر سے پابندی ہٹائی جائے۔ تو یہ جو سارا بیانیہ چلایا جا رہا ہے فوج کی طرف سے اپنے چیف کو عزت و احترام کے ساتھ دفنانے کا، اور اس کے بدلے میں میاں بیمار شریف کی طرف سے مطالبات کا سلسلہ، ویسے تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں بیمار شریف نے کوئی رضامندی ظاہر کی ہے پرویز مشرف کو اور ان کے جسد خاکی کو ان کو پاکستان میں لے آیا جائے، یا بیماری کی صورت میں اگر وہ بے ہوش ہیں اور چند روز اور جی سکتے ہیں تو پھر بھی ان کو احترام کے ساتھ لایا جائے، اس کا تو انہوں نے عندیہ دیا ہے۔ لیکن در پردہ مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے بدلے میں میاں بیمار شریف کے لیے ریلیف بھی مانگا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف کے بدلے میں میاں بیمار شریف کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیگم کی وفات پر بھی اسی طرح کی سیاست کی تھی اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جنازوں پر سیاست کرنا یہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ بن چکا ہے۔ جنازوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ پاکستان کی فوج کے دائرے کی طرف سے ہونی چاہیے۔ آئندہ کسی سیاستدان کو اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو بے حرمتی کے ساتھ جو ہے وہ دفنانے کے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جانے چاہیے، ہمارا تو یہی نظریہ ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر بھی تھے، لیکن ان کو بھی اس وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان ان کے جسد خاکی کو لایا جائے اور ان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ دفنایا جائے۔ پاکستان کی فوج نے تو اپنے اس چیف کے ساتھ بھی بڑا احترام کا رویہ رکھا، یا خان کے ساتھ، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملک کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں۔
تو یہ چونکہ طاقتور ادارہ ہے، میں ہمیشہ سے یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر فوج کا ادارہ طاقتور ہے تو اس کے پیچھے بھی سیاستدانوں کی نہلیاں ہیں، اور اگر پاکستان کے سیاستدانوں کو اگر عزت و احترام اور جو ہے پورے وقار کے ساتھ نہیں ان کی موت کو یا ان کے جنازوں کو دفنایا جاتا تو اس میں سیاستدانوں کا ہی قصور ہے. کیوں نہیں وہ اپنے سیاست کے ادارے کو، جمہوری ادارے کو اتنا مضبوط کرتے کہ یہی مقتدر قوتیں ان کی مرضی جاننا پسند کرنا شروع کر دے. یہی میرا سوال ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف آج اس وقت ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر کہاں کھڑے ہیں؟ یقیناً وہ بیانیہ دفن ہو چکا ہے، اور پاکستان کی فوج نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے چیف کو، پاکستان کے سابقہ چیف کو، ان کے سابقہ آرمی چیف کو پورے عزت احترام، پروٹوکول اور گارڈ آف آنر کے ساتھ پاکستان میں دفنایا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.